بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کریم کے آخری عشرہ میں ماہ رمضان کریم کی حکمت اور عظمتوں کو نہ سمجھتے ہوئے بہت سی خواتین کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ خاص طور پہ آخری عشرہ میں ہی شاپنگ کرتی ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کریم کے اس آخری عشرہ کو بھی اللہ کریم کی عبادت اور بخشش کے لیے گزارنا چاہیے، اور اپنے اندر طلب پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے صدقہ میں طفیل میں ہمیں جنت میں جو بازار ہیں وہاں پہ لے جائے۔ یہ حدیث ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور ابن حبان میں آئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ سعید کہنے لگے، کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ دنیا کے جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ باغات جنت میں سے کسی ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے جو نور، موتی، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان میں سے ادنا درجے والے مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور وہاں کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو نہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک سے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے فلاں بات کہی تھی؟ پس وہ اسے اس کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ وہ شخص عرض گزار ہوگا، اے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، کیوں نہیں، اور میرے معاف فرمانے کی وجہ سے ہی تو اس مقام پر پہنچا ہے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ ان پر ایک بادل چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائی جائے گی کہ اس طرح کی خوشبو اس سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ پھر ہمارا پروردگار فرمائے گا، اس انعام و اکرام کی طرف اٹھو جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو۔ پھر ہم بازار میں آئیں گے جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ ایسا بازار نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جو چیز ہم چاہیں گے ہمارے لیے لاد دی جائے گی، دنیا کی طرح خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند مرتبے والے آگے بڑھ کر ادنا درجے والوں سے ملیں گے، وہاں کوئی ادنا نہ ہوگا۔ پھر وہ کم درجے والا اس کا لباس دیکھ کر بڑا متعجب یعنی حیران ہوگا۔ ابھی ان کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ اپنے جسم پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس دیکھے گا، اور یہ اس لیے کہ وہاں کسی کو کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی، خوش آمدید، خوش آمدید، آپ واپس آ گئے ہیں۔ آپ کا حسن و جمال اس وقت سے بڑھ گیا ہے جب آپ ہم سے رخصت ہوئے تھے۔ وہ کہے گا، آج ہماری اپنے رب الجبار سے مجلس ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسی خوبصورت شکل و صورت میں تبدیل ہونے کے حقدار تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ ہے وہ خوبصورت بازار جو اہل جنت کو عطا کیا جائے گا، اور جو وہ چاہیں گے ان بازاروں میں وہ خرید سکیں گے، وہ لیں گے، اور انہیں لاد دیا جائے گا، انہیں سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ اب اتنے بڑے بڑے انعامات بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی کوشش کے تو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، طلب اور محنت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس وقت ان لمحات کو دنیا کے بازاروں میں ضائع کرنے کی بجائے آخرت کے جنت کے بازار کی طلب پیدا کریں، اور اس بازار کے لیے ان دنوں میں خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ تیاری کریں، تاکہ اللہ کریم جنت کے بازار ہم سب کو عطا فرمائے، اور وہاں کی بہاریں اور وہاں کی نعمتوں سے نوازے، اور اپنے دیدار سے اللہ کریم ہمیں مستفیض فرمائے، فیضیاب فرمائے۔ یقیناً جب انسان کی ایسی سوچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھٹیا چھوڑ کے اعلیٰ چیز کی طرف اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں یہ سچی طلب عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش اور محنت اور زیادہ سے زیادہ ریاضت و مجاہدے اور عبادت کی توفیق مرحمت عطا فرمائے۔